چیز کے لیے تیار رہے جو آپ نے دوسروں کو دیا ہے، چاہے مدد ہو، محبت ہو، عزت ہو، تکلیف ہو یا آنسو ہو یا دھوکہ ہو، وہ لوٹ کر آپ تک ضرور آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی، پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے۔ ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے لائک، سبسکرائب، شیئر کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ ایک چھوٹی خالہ جان کے پاس چلا گیا، ایک بڑی خالہ جان کے پاس چلی گئی۔ نینو کو ایسا لگتا ہے نینو نے بہت بڑا سرپرائز دیا سعودیہ پہنچ کر۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ نے جیسے ہی بولا تھا نا کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں جاب کے لیے، دبئی میں جاب مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، چاہے کتنا بھی آپ ڈرامہ کر رہی تھی، کبھی ہیرا کے ساتھ بیٹھ کے، کبھی گھر کے اندر سے، ہم سب کو پتا تھا کہ آپ سعودیہ جا رہی ہے۔ میں نے تو ریئیکشن ویڈیو بھی بنایا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ ہاں دبئی بھی آئی تھی، دبئی میں بھی بول رہی تھی میں واپس آ جاؤں گی جب لاسٹ ٹائم آپ نے وزٹ کیا تھا، لیکن 99% بڑی خالہ جان کے پاس جائے گی۔ تو آپ نے وہی کیا، آپ وہاں گئی۔ دوسروں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ اپنی خالہ کے پاس ہی جائے گی سعودیہ عرب، تو آپ نے کسی کو کوئی سرپرائز نہیں دیا۔ غلط فہمی سے باہر نکلو۔ آپ کی والدہ روبی جی نے بھی آلریڈی بتا دیا تھا کہ آپ مدینہ جا رہی ہے، غلطی سے ہو، جان بوجھ کے ہو، انجانے میں ہو، ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ آپ مدینہ جا رہی ہے۔ اس میں سرپرائز کس کو دیا مجھے تو نہیں پتا، دبئی کا کہہ کے سعودیہ گئی، کسی کو فرق پڑتا ہے؟ آئی ایم شیور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نینو ہو، تارا ہو، سلمہ ہو، یا کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ہے جھوٹ بولنے کی، اپنا فطرت دکھانے کی، کہ ہم خاندانی جھوٹے ہیں، جھوٹ کے بنا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ سب کو آئیڈیا تھا کہ سعودیہ ہی جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ سعودیہ ہی جب گئی تو بیبی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی؟ خالہ جان، ان کی بیٹیاں، اجگر ماموں، نانا نانی، کیا ایک چھوٹا بچہ نہیں سنبھال سکتے تھے؟ کمال کی بات ہے، خالہ جان نے بھی نہیں سمجھایا کہ نینو بیبی کو اس ٹائم ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خالہ جان سے ہی سیکھ لیتی نینو کچھ ماں کی ممتا۔ 6 بچوں کے بعد بھی آن کیمرہ ملک کو گودی میں اٹھا کے سارا گھر کا کام کرتی ہے خالہ جان۔ 2 جوان بیٹیوں کی ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیتی ہے کہ بچے کو سنبھالو۔ کوکنگ کے ٹائم بھی اپنی جان جیسی پیاری بچی ملک کو خود ہی ہینڈل کرتی ہے۔ ایسے ٹائم تھوڑا کچھ نینو کو بھی سکھا لیتی خالہ جان کہ نینو بچہ ساتھ لے کر آؤ، یا پھر تھوڑے دن بعد آؤ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے۔ لیکن خالہ جان کیوں روکے گی؟ خالہ جان کے 6 بچوں کے بعد بھی ماشاءاللہ بچوں سے پیار، اور یہ ہر ماں کا ہوتا ہے اپنی اولاد سے پیار۔ تو خالہ جان کو چاہیے تھا پہلی بار اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنے مس کیریجز کے بعد نینو کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، اور جب نینو کا مس کیریج ہوا تھا خالہ جان رو کر اور بے ہوش ہونے والی تھی۔ مطلب بڑی خالہ جان سعودیہ والی اتنا رو رہی تھی کہ میری وجہ سے نینو کا یہ حال ہو گیا، میری وجہ سے یہ حال ہو گیا۔ تو خالہ جانی اتنے مشکل سے، اتنے منتوں مرادوں کے بعد، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دیا۔ تو اتنا تکلیف سے وہ بچہ پیدا ہوا، بیچاری کا سی سیکشن ہوا، نہ اٹھ سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی، ہسبینڈ پکڑ کر اٹھا رہے تھے، واش روم لے کے جا رہا تھا، بالٹیوں میں بھر کے پانی دے رہا تھا، شاور لے لو، اتنا برا حال تھا۔ مطلب اتنی مشکل سے ایک بچہ دنیا میں آیا، اور اسی بچے کو چھوڑ کر، گود کا بچہ جس کو ابھی تک بیٹھنا بھی نہیں آیا، اس کو چھوڑ کر وہ سعودیہ چلی گئی پیسے کمانے کے لیے، اور آپ نے بھی اس کو روکا نہیں، آپ نے سیدھا اس کو بلا لیا کہ ہاں آ جاؤ ہمارے پاس۔ آپ تو دیوی ہے، ممتا کی مورت ہے، آپ تو کم سے کم سمجھاتی، آپ سے تو یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ ویسے نینو کی خالہ جان آپ نے بہت برا کیا، ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سے الگ کر دیا۔ آپ نے ہی نینو کو سپنا دکھایا ہوگا یہاں جاب لگا دوں گی، یا آپ کو آئی لیشز وغیرہ سیکھنا ہے، لیشز کیسے لگاتے ہیں، نیلز کیسے لگاتے ہیں، کیونکہ حرام کام کے بنا تو آپ لوگ کا گزارا ہی نہیں ہے۔
مطلب لیشز لگانے سے، نیلز لگانے سے نماز نہیں ہوتی ہے، مطلب وضو ہی نہیں ہوتا ہے تو نماز کیا ہوگی؟ لیکن آپ لوگوں نے یہ کام ضرور سیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بنا آپ کا گزارا نہیں ہے۔ نماز آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہو، لوگوں کے سامنے صرف سر پہ دوپٹہ ڈال کے گھومنے سے کوئی نمازی تو نہیں ہو جاتا ہے نا۔ نمازی انسان کی بات چیت، ہاؤ بھاؤ، چلنے پھرنے کا طریقہ، بلاگ بنانے کا طریقہ، کس طرح وہ لوگوں سے پیش آتی ہے، کس طرح وہ بات کرتی ہے، آف کیمرہ اس کی عادتیں کیسی ہے، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت نیک ہے، پرہیزگار ہے، یا پھر بس وہی یوٹیوب میں آ کے خود کو اچھی دکھا رہی ہے۔ جیسا خالہ جان بہت زیادہ شاطر ہے، نینو کی خالہ جان بہت زیادہ شاطر ہے۔ وہ کیوں روکتی نینو کو؟ کچھ پیسوں کا معاملہ تھا، لین دین تھا، اس کی چکر میں یہ بھی کلیئر ہو جائے گا اور ویوز بھی اچھے ہو جائیں گے۔ خالہ جان کی ویوز 20 25 30 سے اوپر جا ہی نہیں رہے۔ اب نینو گئی ہے تو نینو کے بھی ویوز اچھے آئیں گے اور خالہ جان کے بھی ویوز آئیں گے، کیونکہ دو شاطر جب ایک ساتھ ملتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں۔ ابھی آج ہو، کل ہو، 1 مہینے کے بعد ہو، ضرور کوئی نہ کوئی دھماکہ یہ لوگ پھر سے کرنے والے ہیں۔ جب نینو یہاں سے جاتے ہوئے ڈرامے بازی کر رہی تھی نا، آنسو گر رہے ہیں، بچے کو اٹھا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لے لوں، یہ کر لوں، صرف اور صرف ڈرامہ کر رہی تھی۔ سعودیہ میں بھی لینڈ کرنے کے بعد ایئرپورٹ میں مجھے ہر جگہ علی نظر آ رہا ہے۔ علی ایسے پیرٹ کی طرح پتلی، پتہ نہیں کیسی آواز نکال کر بات کرتی، پتہ نہیں یہ لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی چھوٹے بچے ہیں، ننھی منیاں ہیں، کیا ہے؟ گندے کنٹروورشل فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں، جب سے یوٹیوب میں آئے صرف گندگی مچا رہے ہیں، صرف لوگوں کو گندگی کی طرف ڈھکیل کے لے کے گئے۔ اس سے پہلے کسی یوٹیوب چینل میں یا کوئی بھی اس طرح گندی لڑائی جھگڑے لائیویں لگتی تھی؟ نہیں لگتی تھی۔ ان کے آنے کے بعد یہ سارے گندگی یوٹیوب میں چل رہا ہے۔ اس کا جب بیبی پیدا بھی نہیں ہوا تھا نینو کا، تو لوگ مجھے آ کر بولتے تھے یہ فیک ناٹک کر رہی ہے، یہ کوئی پریگننٹ نہیں ہے، یہ اس کا شوہر کا جو بھائی ہے اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ہر سال بولتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ان میں سے یہ کوئی بچے کو لینے والی ہے۔ اچھا، کئی بار میں نے بھی نوٹس کیا کہ اس کا کبھی ٹمی نظر آتا تھا، کبھی بالکل فلیٹ نظر آتا تھا، مطلب جتنا اس کا باڈی ہے اسی حساب سے نظر آتا تھا۔ کوئی جو ایک بیبی ہونے کے بعد بیبی بمپ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ لیکن میں نے کبھی بات نہیں کیا، میں یہ سوچتی تھی اللہ تعالیٰ اگر اس کو دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی اس طرح کے حرکت کے بعد اب تو مجھے بھی سچ میں شک ہونے لگا ہے کہ نہیں، سچ میں شاید یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی غریب، مسکین، بالکل بے سہارا، بے آسرا عورت ہوتی کہ اس کے بچے کے لیے دودھ کا پیسہ نہیں ہے، بچے کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بالکل اور ماری جا رہی ہے، تو میں سوچ سکتی تھی کہ اس حال میں ایک ماں اور کر ہی کیا سکتی ہے۔ لیکن اس کی ماں کا بھی وائی ٹی چینل ہے، بھائیوں کا یوٹیوب چینل ہے، یہ لوگ فنڈ بھی لیتے ہیں، فنڈ بھی کھاتے ہیں، پارلر میں بھی کام کرتی تھی، تو اس کا بچہ بھوکا تو نہیں رہتا نا، اچھا خاصا زندگی گزار سکتا تھا یہ اگر پاکستان میں بھی رہتی۔ لیکن اگر یہ اس طرح چھوڑ کر چلی گئی، بھلے 3 مہینے کے لیے ہی گئی ہو، کوئی بھی ماں اپنے دودھ کے بچے کو، بھلے وہ اپنا فیڈ کرے نہیں کرے، بوٹل تو پلاتی تھی نا، اس کو چھوڑ کر اس طرح نہیں جا سکتی جس طرح یہ عورت گئی ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں سے بولا ہے نا، یہ مت سمجھو کہ چھوٹا چینل ہے تو کوئی مجھے آ کر باتیں نہیں بتاتا ہے، بہت راز کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن میں اپنا لمٹ کراس کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اتنے سال سے، اگر 2 سال سے میں اپنی حد میں رہ کر بات کر رہی ہوں نا، تو میں اسی حد میں رہنا چاہتی ہوں، حد سے باہر ہونا نہیں چاہتی ہوں، نہ اپنے آپے سے باہر ہونا چاہتی ہوں۔ ان کی حرکتیں کئی بار غصہ دلا دیتی ہے، کچھ باتیں منہ سے نکلنا بھی چاہتا ہے، لیکن پھر میں خود کو کنٹرول کر لیتی ہوں۔ خیر، دیکھتے ہیں کون سا جاب کرتی ہے، وہی گناہ کا کام کرنے گئی ہوگی اس پاک سرزمین پر۔ لیشز لگانا، نیلس لگانا، یہ سب چیز لگانے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کو بلا لیا ہے، شرم کرو آپ لوگ، شرم کرو۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ایسے گندے کام کے لیے کہیں نہیں بلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سعودیہ بہت لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے بلا لیا، اللہ نے بلا لیا۔ اگر نماز نہیں ہوتی ایسے چیزوں سے، ایسے کاموں سے، تو اللہ کیا ان کاموں کے لیے کسی کو سعودیہ بلائے گا؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا بند کرو، لوگوں کے دماغ میں غلط کنسپٹ نہیں ڈالو، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ، ہر ریلیجن کے لوگ سعودیہ جاتے ہیں، آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی باتیں نہیں کرو۔ نینو کوئی نیک کام کرنے نہیں گئی ہے۔ لیشز لگانا، نیلس لگانا، یہ سب لگانے سے وضو نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز مسلمانوں پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو جو مسلمان ہے نا، وہ اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول کرے۔ دوسرے لوگوں کو ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہو ہمارے ریلیجن کا، لیکن جو مسلمان ہیں نا، ان کو ذرا کم اچھل کود کرنی چاہیے۔ یہ اتنی جھوٹی ہے، ایک زبان کی بھی نہیں ہے۔
حرم شریف یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑی ہو کر اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دیا تو سب سے پہلے میں یہاں لے کر آؤں گی، لیکن اس کو تو لے کر نہیں گئی، خود چلی گئی۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی دعا قبول کر لی تھی، اتنی بڑی دعا ہے، لوگ روتے ہیں تڑپتے ہیں ایک اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کی، تمہیں اولاد دی، جب تم جا رہی تھی تو تم اس کو لے کر کیوں نہیں گئی ہو؟ کیوں اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ 3 مہینے بعد بلاؤں گی، یہ صرف بکواس ہے۔ اتنی پڑھی لکھی عورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی آفیشیل ورک مل جائے گا یا کوئی بڑے آفس میں کسی ہائی پوسٹ میں اس کو جاب مل جائے گا۔ انہوں نے کرنا وہی ہے، پارلر کا کام۔ ان کے ہو گئے ہیں ویوز ڈاؤن، ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں، کون سی ایسی حرکت کریں جس سے ہمارا ویوز پھر سے انکریز ہو جائے۔ خالہ جانی کا ویوز ڈاؤن ہے، خالہ جانی 2 چینل پر کام کر رہی ہے، نینو کا بھی اب ویوز اس طرح سے آتا نہیں ہے، تو یہ ہڑبڑی میں یہ لوگ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ خالہ جانی سے ایک سوال ہے سلمہ جی سے، سلمہ جی آپ کی سگی بہن آپ کے گھر آئی، آپ نے اس پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے شوہر اور یہ بلا 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 جو بھی واٹ ایور ان کے بیچ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، ہمیں تو آج تک اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن آپ کے کہنے کی بقول یہ سب ہو چکا تھا، تو پھر آپ نے دوبارہ کیسے ہمت کی اکیلی ایک جوان عورت کو اپنے گھر بلانے کی؟ تارا تو جو ہے وہ ہے، سب کے سامنے اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن نینا تو اور زیادہ اچھل کود کرتی ہے تارا سے بھی زیادہ، مطلب ہنسنا بولنا ککی کاکا پیرٹ کی طرح اور بھی زیادہ چوئی چوئی پتہ نہیں کیسی آوازیں نکال کر بات کرنا لاڈ کرنا زیادہ ہی کرتی ہے۔ تو آپ نے کیسے ہمت کر لیا کہ ایک بچے کی ماں کو، تارا جو آپ کی بہن ہے وہ تو کم سے کم 3 بچوں کی ماں تھی، 3 بچوں کی ماں وہ تھی، آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں تھی، سب کچھ تھی، پھر بھی آپ کہتی ہو آپ کے گھر کے اندر آپ کے آنکھوں کے نیچے سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی یہ تو ایک بچے کی ماں ہے، اس کو آپ نے کیوں بلایا اپنے گھر میں؟ ابھی میری پیاری بہنوں میری بات کو غلط نہیں لیجیے گا، کسی کے گھر میں بھی اگر اس طرح اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، دنیا ہے، دنیا میں کچھ چیزیں ہو بھی جاتی ہے، اللہ معاف کرے رحم کرے ہم سب پر، لیکن اگر کسی کے گھر میں ایسا ہو جاتا ہے، سگی بہن سے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، کیا وہ سوتیلی بہن کی جوان بیٹی یا لڑکی کو اپنے گھر بلائے گی؟ آپ میں سے کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ ٹائم پہلے یہاں تک سننے میں آیا تھا کہ نینو کے کچھ انڈیسنٹ فوٹوگرافز بھی اجگر کے پاس سیو ہے اس کے موبائل میں، جو نینو نے خود سلمہ کے جو دیور ہے سلو عربی جس کو کہتے ہیں اس کو دیا تھا، کیونکہ ڈی ڈی کے کچھ پیسے یا جو بھی کچھ دینا تھا، پورا ڈیٹیلز اتنا میں ابھی بولوں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا، مطلب ڈی ڈی کا کچھ ادھار چکانا تھا، تو اس کے بدلے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو نینو نے اپنے کچھ فوٹوگرافز کلک کر کے، مطلب بہت ہی گندے غلیظ قسم کے انڈیسنٹ فوٹوگرافز کلک کر کے وہ سلو کو دے دیا تھا، اور سلو نے ان فوٹوگرافز کو اپنے بھائی اجگر کے پاس بھیجا کہ ان کو سیو کر کے رکھو۔ اجگر کو بھی شرم نہیں آئی، اس نے اپنے بھائی کو مطلب ڈانٹا نہیں، گالی نہیں دیا، اس نے بھی ان فوٹوز کو مزے میں سیو کر کے اپنے فون میں رکھا۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے بیچ بھی شرم حیا ہوتا ہے، سلو نے وہ گندے فوٹوگرافز اجگر کو دیا کہ سیو کر کے رکھو، اور اجگر نے آرام سے رکھ لیا، تو یہ بے شرم عورت نینو جب سامنے اس کی گھومے گی اجگر کی تو اجگر اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟ مطلب اس کی فوٹوز پورا چیزیں اس نے دیکھی ہوئی ہے، یہ آمنے سامنے آنا جانا کس طرح یہ ایک دوسرے کے آمنا سامنا کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ پورا ایک دوسرے کو بنا کپڑوں کے دیکھے ہوتے ہیں، ہر چیز دیکھا ہوا ہوتا ہے، پھر سامنے بھی چلے جاتے ہیں، شرم بھی نہیں آتا، اور ان باتوں کا یہ جو بڑی خالہ جان ہے ان کو سب کچھ پتہ ہے، ان کو بھی شرم حیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بلا لیا اپنے گھر میں اپنے فائدے کے لیے۔ نینو کا شوہر جس کو پتا تھا کہ اجگر اتنا گندا ہے، اجگر نے یہ کام کیا ہے، ہم تو نہیں مانتے یہ کام ہوا ہے زیڈ والا، لیکن نینو کا شوہر گواہ بنا تھا اور نینو گواہ بنی تھی یہ سب چیزوں کا، بعد میں دونوں نے ہی معافی مانگ لیا، خوشی سے مانگا غم میں مانگا مجھے نہیں پتا، لیکن نینو نے کئی بار اسلام کا بھی حوالہ دیا کہ نہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے وہ نہیں دیکھا ہے تو ہم اتنا گناہ نہیں کر سکتے، رو کر بھی نینو بول رہی تھی ان سب کی سچائی میں بتاؤں گی۔ تو پھر نینو کے شوہر کو جب پتا تھا کہ یہ کام ادھر ہو چکا ہے تو نینو کے شوہر نے اپنی بیوی کو کیسے چھوڑا؟ اتنا گھٹیا اور اتنا لالچی انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 30% زیڈ کے گھر اپنی بیوی کو اکیلی چھوڑ دیا؟ اور نینو کی خالہ جان پر بھی میں حیران ہوں کہ 1 سال بھی مشکل سے پورا ہوا، یہ آئی تھی روتی دھوتی، میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ لٹ گیا، میرا پیار چھن گیا، میرا شوہر چھن گیا، پھر انہوں نے ایک عورت کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا بنا شوہر کا، اکیلی کیوں بلایا؟ شوہر کے ساتھ بلاتی نا، اگر ان کے گھر میں ایسا حادثہ ہو چکا ہے، ان کے کہنے کے بقول، میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو نہیں مانتی ویسا کچھ ہوا ہے،
پھر بھی اگر وہ کہتی ہے ایسا کچھ ہوا ہے تو انہوں نے پھر دوبارہ کیسے بلا لیا اور ایک عورت کو؟ سگی بہن پر جب ان کو بھروسہ نہیں ہے تو سوتیلی بہن کی بیٹی پر کیسے بھروسہ کر لیا انہوں نے؟ آج جو نانا نانی ویلکم کرنے کے لیے، ویلکم ٹو سعودیہ کہنے کے لیے نینو کو چلے گئے، یہی نانی تھی جس نے کہا تھا کہ اس نینو کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا، نینو نے سلمہ کا دماغ خراب کر دیا، ساری فساد کی جڑ نینو ہے۔ اتنا کچھ بولنے کے بعد نینو نے ایک بہت بڑا اٹیمپٹ بھی لیا تھا، کچھ کھا لیا تھا آن کیمرہ آ کر کہ میں تو دنیا چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میری نانی نے مجھ پر سارا الزام لگا دیا تھا۔ وہ زٹ کے الزام کے بارے میں بول رہی ہوں، جس الزام کے بعد نانی جان نے کہا تھا کہ سب کچھ نینو نے کیا ہے، اور یہ وہی نانا جان ہے جب پاکستان پہلی بار یہ اور ان کی بیوی کراچی میں تارا کے گھر ٹھہرے تھے تو یہ نینو جو ہے ملنے گئی تھی نانی جان سے، تو نانا جان نے گیٹ کے اندر، تارا کے گیٹ کے اندر انٹر ہونے نہیں دیا تھا، نینو کو نکال دیا تھا۔ اس پر ہم نے بھی ویڈیو بنائی تھی اور نینو بیٹھ کے رو رہی تھی کہ مجھے گھر کے اندر جانے نہیں دیا۔ آج یہ دونوں ویلکم کرنے چلے گئے، مطلب کیسے لوگ ہیں یہ لوگ، کتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں، کتنے بے شرم لوگ ہیں۔ ان کی حرکتیں، ان کی باتیں، ان کی ثبوتیں جو نکل کر آ رہی ہے، وہ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ بڑی خالہ جان جو ایک جھوٹا کانٹینٹ لے کر آئی تھی جس میں کوئی سچائی نہیں تھی، اور پورا خاندان پاکستان سے لے کر سعودیہ تک سارے ملے ہوئے تھے اس کانٹینٹ میں، سب ملے ہوئے تھے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا صرف اور صرف ڈالر اور ویوز کے لیے۔ کوئی عزت کا کام ان کا نہیں ہوتا، بھلے یہ اور کہیں کرتے ہوں گے، یہ سب چیزیں ان کی خاندانی پیشہ ہوگا، یہ کرتے ہوں گے، لیکن ان کا آپس میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو بڑی والی کہانی لے کر آئی تھی۔ کیسے لوگ ہیں، شرم حیا حلال حرام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نینو نے تو خود اپنی سٹوری، اپنی ماں کی سٹوری بتائی تھی آن کیمرہ آ کر، بتائی تھی کیسے نکاح کے بعد بھی وہ ایک منتھ کے لیے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اپنے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی کہانی بھی کھل کر شیئر کی تھی۔ کچھ لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے نینو کو کہ کتنی بریو ہو، تم نے سب کچھ دنیا والوں کو بتا دیا ساری سچائی، لیکن میں اس چیز کو بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی سمجھتی ہوں کہ اگر تم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو بھی گیا ہو اور تمہیں دل سے، روح سے اس کا احساس ہو، تم شرمندہ ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو تمہیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تہجد میں معافی مانگو۔ وہ غفور الرحیم ہے، زمین آسمان کا مالک و خالق ہے، تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ کوئی دل سے مجھ سے توبہ کرے۔ گناہوں کی معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم نہیں مانا ہے، لیکن اجگر اور نینو ان کو دنیا کی معافی کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وقتیہ طور پر ویوز سے ڈالر ملتا ہے اور یہ دنیا کی ضرورتوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، گرے ہوئے سے گرے ہوئے کام۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے تم حرام کام بھی کرو اور دنیا والوں کو آ کر ڈھنڈورا پیٹو، دنیا میں آ کر پروموشن کرو کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، اور دوسرے لڑکا لڑکیوں کو یا مرد عورت کو غلط راستہ دکھاؤ۔ سمپل سی بات ہے، اجگر اور نینو کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ زیڈ کا کام یا آوارہ پن یا کسی نکاح میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، مطلب یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بھاگ جاؤ، رشتے قائم کر لو، زیڈ کا کام کر لو، کوئی بات نہیں ہے، آؤ اور آ کر پھر سب کو بتاؤ، پروموٹ کرو اس چیز کو کہ ہم نے تو ایسا کیا، اور دیکھو آج ہم یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، کنٹری سے باہر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہی ان کا مطلب ہے نا۔ تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ سب لوگ اپنے اولادوں کو روکو ان کی بلاگز دیکھنے سے، ان کی چینل دیکھنے سے، بلاک کرو اپنے چینل سے، ان لوگوں کو بلاک کرو کیونکہ یہ صرف اور صرف گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ فتنہ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی کو میری باتیں بری لگی تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، آپ لوگ کا کمنٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ باقی جو مجھے صحیح لگا میں نے وہ بات کیا، اور ایک بات سچ کہا، جو یہ لوگ دکھا رہے ہیں، جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اسی بات پر میں نے بات کیا۔ کسی کو ویسے برا تو نہیں لگنا چاہیے، لیکن بڑی بازی کی جو پسند کرنے والے ان پر میں کیا کہہ سکتی ہوں، ان کو کوئی بھی بات میری اچھی نہیں لگتی، ان کو بری لگ جاتی ہے۔ چلے جن کو اچھا لگے وہ پلیز لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔